السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک 17 سالہ لڑکی جولیانا کی کہانی سناؤں گی جو کہ دوران پرواز جہاز میں سے نیچے گر گئی تھی اور پھر بھی زندہ بچ گئی تھی معجزاتی طور پہ۔ یہ واقعہ 1971 میں پیش آیا جب 17 سالہ جولیانا اور اس کی ماں میری یا کرسمس کی چھٹیاں منانے لینس ایئر کی فلائٹ 508 میں پیرو سے لیما روانہ ہوئے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی کہانی کو ہوا بازی کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دراصل جولیانا اپنے باپ سے ملنے کے لیے جا رہی تھی کافی عرصے بعد۔ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا، یعنی کہ ایئرپورٹ پر مسافروں کی چہل پہل اور فلائٹس کی اناؤنسمنٹس وغیرہ۔ جو ہی وہ جہاز میں سوار ہوئی، جولیانا بہت پرجوش اور خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے والد سے کافی عرصے بعد ملنے جا رہی تھی۔ جہاز نے بڑی نرمی کے ساتھ اڑان بھری، مگر اس کی ماں کو ہوائی جہاز کا سفر بالکل پسند نہ تھا۔ اس نے ماں کے ہاتھ کو تسلی دینے کی خاطر مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ پرواز کے پہلے 25 منٹ بالکل نارمل تھے۔ اس دوران کھانا پیش کیا گیا۔ جو ہی پرواز اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنے لگی، جہاز کو گہرے بادلوں نے گھیر لیا۔ جولیانا بتاتی ہے کہ جب جہاز 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا، جہاز عین طوفان کے مرکز میں داخل ہو چکا تھا۔ جہاز کی کھڑکیوں سے کچھ نظر نہ آ رہا تھا اور بجلی کی چمک محسوس کی جا سکتی تھی۔ جولیانا کے جسم میں خوف کی شدید لہر دوڑی اور اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا۔ اس نے ماں کا ہاتھ مزید زور سے تھام لیا۔ اچانک بہت ہی شدید آسمانی بجلی کی چمک سے پورا جہاز روشن ہوا اور مسافروں نے دیکھا کہ جہاز کے پر کو آگ لگ گئی ہے۔ مسافر جان گئے کہ جہاز آسمانی بجلی سے ٹکرا گیا ہے۔ جہاز تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگا۔ اس کے بعد جولیانا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جہاز سے نیچے گر گئی تھی اور ہوا کے تھپیڑے اسے بہت تیزی سے چھو رہے تھے، اس قدر تیزی سے کہ وہ کھل کر سانس بھی نہ لے پا رہی تھی۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ جہاز کی سیٹ میں ہی بندھی نیچے گرتی جا رہی تھی۔ اس کی سیٹ تیزی سے زمین کی جانب گر رہی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری منظر اسے یاد تھا وہ یہ تھا کہ وہ جنگل میں درختوں کی چھتوں کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ 19 گھنٹوں تک وہ بے ہوشی اور ہوش کی کشمکش میں رہی اور پھر آخر کار مکمل طور پر دوبارہ ہوش سنبھالا۔ وہ ابھی تک اپنی سیٹ میں بندھی ہوئی تھی، کیچڑ میں لت پت، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ اب اسے مکمل اندازہ ہوا کہ وہ کس حادثے سے گزری ہے۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی بائیں آنکھ سے بہت دھندلا دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا چشمہ بھی کہیں کھو چکا تھا اور اس کے صرف ایک ہی پیر میں جوتا موجود تھا۔ وہ بالکل تنہا تھی۔ خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کرنے کے بعد اس نے اپنے زخموں کا جائزہ لیا۔ اس کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور گردن میں بھی ایک ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ خراشوں اور کئی چوٹوں اور ہڈیوں کے ٹوٹ جانے کے باوجود بھی حیرت انگیز طور پر وہ بہت معمولی درد محسوس کر رہی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ جولیانا کے ماں باپ بایولوجیکل سائنٹسٹ تھے اور اس نے اپنے بچپن کا زیادہ تر وقت اپنے باپ کی ہی قائم کردہ پنگوینا بایولوجیکل ریسرچ سینٹر میں گزارا تھا، جہاں اس کے ماں باپ نے مختلف جنگلی حیات کی قسموں کے اوپر بہت زیادہ طویل ریسرچ کی تھی۔ اس لیے جولیانا کو بھی جنگل میں موجود جانوروں اور درختوں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل تھیں۔ اس کے علاوہ وہاں کے موسم، ندی نالوں، آبشاروں اور جنگلی جانوروں کے خطرات سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اب اس حادثے کے بعد اس کا یہ تجربہ اس کے کام آ رہا تھا۔ اس نے ہر درخت پر ایک نشان لگایا جہاں جہاں سے وہ گزر رہی تھی۔ جنگل میں 4 دن تک مسلسل
تنہا وہ بھٹکتی رہی انسانوں کی تلاش میں۔ اسے گدھوں کی آواز سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اسے موت کے ارد گرد ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ جنگل میں بھٹکتے ہوئے اس نے حادثے کا شکار ہو جانے والے اپنے جہاز کی سیٹیں دیکھی، جن میں لاشیں اب تک بندھی ہوئی تھیں۔ اس کی کلائی پر بڑھتی ہوئی کھڑی حادثے کے وقت ہی رک گئی تھی۔ اس نے آخر کار پانی کا ایک چشمہ تلاش کر لیا۔ ایک بایولوجسٹ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ یہ جانتی تھی کہ اس علاقے میں جانوروں کی کئی خطرناک قسمیں موجود تھیں، جن میں چیتا بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ خطرناک سانپ، زہریلے مینڈک بھی تھے جو انسانی خون کے پیاسے تھے۔ اس کے علاوہ مگرمچھوں کی بھی بہتات تھی۔ ابتدائی دنوں میں اس نے کئی ہیلی کاپٹرز کی آوازیں سنی جو یقیناً حادثے میں بچ جانے والوں کی تلاش میں تھیں۔ تاہم کئی دنوں کے بعد یہ کوششیں بھی اختتام پذیر ہوئیں۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جولیانا مایوسی کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس کے کئی زخموں میں پیپ پڑنے لگی تھی اور وہ شدید بھوک سے بے چین تھی۔ اس نے کئی بڑے ندی نالوں کو پار کیا جہاں خطرناک خونخوار مگرمچھوں، سانپوں کا بسیرا تھا، لیکن معجزاتی طور پر وہ اب تک ان سے محفوظ تھی۔ بچپن میں جولیانا نے اپنے باپ سے یہ سنا اور سیکھا تھا کہ جب بھی تمہیں کبھی انسانوں کی بستی کی تلاش ہو تو کسی ندی کا سہارا لو، کیونکہ ایک چھوٹا سا چشمہ ایک چھوٹی ندی میں جا ملتا ہے، اور ایک چھوٹی ندی ایک بڑی ندی میں جا ملتی ہے، اور پھر بڑی ندی ایک بڑے دریا میں جا ملتی ہے، اور بڑا دریا آخرکار انسانوں کی بستیوں سے گزرتا ہے۔ اپنے باپ کے سکھائے ہوئے اس سبق سے جولیانا نے اس حادثے کے بعد بہت فیض حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ موسلا دھار بارشوں اور چنچلاتی دھوپ سے بھی کسی نہ کسی طرح وہ خود کو بچاتی رہی تھی۔ حادثے کو 10واں دن ہو چکا تھا اور وہ کسی دریا میں تیرتے تیرتے تھک گئی تھی اور پانی اسے ایک کنارے پر پھینک گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ دریا کے کنارے اسے ایک چھوٹی سی کشتی نظر آئی۔ اسے لگا کہ شاید وہ پریشانی اور تھکاوٹ کی وجہ سے کھلی آنکھوں کوئی خواب دیکھ رہی تھی اور اسے کوئی وہم ہو رہا تھا، مگر جلد وہ جان گئی کہ یہ سب کچھ حقیقت تھا۔ شدید تھکاوٹ کی وجہ سے مزید چلنا دشوار تھا، مگر اس نے اپنے باپ کے بتائے ہوئے سبق پر عمل کیا اور پانی کے راستے کو چلتے چلتے ہمت نہ ہاری، اور آخر کار اس کی کوششیں رنگ لائی اور وہ ایک جھونپڑی کے پاس پہنچ گئی۔ مگر وہاں کوئی انسان موجود نہ تھا، مگر کم از کم اسے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ تو نصیب ہوئی۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس کے والد نے ایک بار ڈیزل فیول کو استعمال کیا تھا ان کے پالتو کتے کے زخموں سے کیڑے نکالنے کے لیے۔ وہاں اسے ایک کین میں ڈیزل فیول نظر آیا اور اس نے اس کے ذریعے اپنے زخموں کو صاف کیا۔ اس نے رات اسی چھپر میں گزاری اور 11ویں دن وہ تنہا دوبارہ انسانی بستیوں کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ جو ہی رات قریب آنے لگی اسے جنگل میں کچھ فاصلے سے لوگوں کی باتوں کی آوازیں آئیں۔ پہلے تو اس نے اسے ایک وہم سمجھا، پھر اس نے 3 اشخاص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ جولین کو اس حالت میں دیکھ کر حیران رہے۔ انہوں نے فوراً اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی، اسے کھانا کھلایا اور صبح کے وقت اس کو لے کر ایک کشتی میں بیٹھے، اور 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد اسے ایک بڑے ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کا باقاعدہ علاج شروع ہوا۔ اس کے والد بھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ ہسپتال کے ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہی اس نے تمام واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ 12 جنوری کو سرچ آپریشن کے دوران بالآخر جولیانا کی ماں کی لاش کو بھی تلاش کر لیا گیا، مگر اس کی ماں کے جسم کو دیکھ کر یہ آسانی سے اندازہ لگا لیا گیا کہ اس کی موت جہاز کے حادثے کے دوران فوراً ہی نہ ہوئی تھی، بلکہ وہ 2 ہفتے تک زندہ رہی تھی، مگر اپنے زخموں کی وجہ سے ہلنے سے قاصر تھی اور ایک ہی جگہ پر سسکتے مدد کے انتظار میں جان کی بازی ہار گئی تھی۔ جولیانا نے بعد ازاں بایولوجی میں ہی اپنے والد کی طرح PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اس نے بعد میں اپنے ساتھ ہونے والے اس ناقابل فراموش واقعے کو اپنی یادداشت میں تفصیل سے بیان کیا،
جسے پیرو کے ایک بہت بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی بہت سی کہانیوں کے لیے میرے چینل میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔